ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. میں سب سے گزارش کروں گا جو لوگ اور ذمہ دار لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں میں آ جائیں. جی شاکر بھائی آپ کہہ رہے ہیں آ جائیے. میں کچھ کہوں گا تو وہ سوچیں گے یار میرے عہدے کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. وہ سوچیں گے میرے عہدے کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے وہ کتنا بڑا عہدہ ہے وہ پتہ چلے گا قبر میں جانے کے بعد. ہم سب کو احساس ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس نیکیاں ہیں وہی امیر ہے، جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں وہی غریب ہے. سمجھ گئے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ ہم پورے ہفتے حضور کی بات نہیں کرتے، پورے ہفتے حضور پر درود نہیں پڑھتے، پورے ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مصطفیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے صبح کو اٹھ کر کے یہ چاہا میری بیوی چائے لائے تو چائے لے کے آ گئی. آپ نے چاہا کہ اس کے ساتھ دودھ اور شہد ہو تو وہ لے کے آ گئی. آپ نے چاہا کہ اچھی کمپنی کا ٹوتھ ہونا چاہیے تو آپ کو توست ہونا چاہیے تو وہ بھی آ گیا ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے ناشتے میں فلاں چیزیں چاہیے تو آپ کے گھر والوں نے اس کو بھی لا کے رکھ دیا. دوپہر میں آپ نے ہلکا پھلکا لیا اور رات میں آپ نے 500 روپے کلو کا گوشت کھانے کی خواہش کو ظاہر کیا تو اس کا بھی انتظام ہو گیا. شام کو مغرب سے پہلے برگر چیپس کو بھی آپ نے کھا لیا. 2 گھنٹے کا وقت درمیان میں ملا تو آپ راشیری گٹکا اور پان کھاتے رہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب آپ کا منہ بھوکا ہو آپ کا پیٹ بھوکا ہو. 24 گھنٹے جب تک ہم جاگتے رہے کھاتے رہے یا کھانے کی باتیں کرتے رہے. کبھی یہ بھی نہیں ہم کو خیال آیا کہ ہم جو پان اور راشیری اور گٹکا کھا کے اپنا منہ ہلا رہے ہیں اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں اسی زبان کو کم سے کم 10 مرتبہ حضور پر درود پڑھنے میں شامل کر لیا. سوچے بھی نہیں. ہم نے ایک گمتی والے کو اتنے پیسے دے دیے کہ اتنے پیسوں میں اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی. اور کوئی دقت نہیں کوئی غلط نہیں حرام نہیں ہے کچھ بھی کھائیں لیکن آپ یہ جائز پیسے کہیں تو آپ کھاتے رہے. لیکن اتنا یاد کر لیں کہ یہ زبان تمہیں حضور پر درود پڑھنے کے لیے ملی ہے. یہ زبان حضور پر بولے اونچے بولے حضور پر درود شریف پڑھنے کے لیے ملی ہے. اگر اس زبان سے حضور پر درود نہیں پڑھو گے پھر یہ زبان واپس لے لی جائے گی. یہ آنکھیں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے ملی ہیں. اگر ان آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھنے کی طاقت دل کے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو پھر ان آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے گی. اس کو یاد کر لو بیٹا. بات نہ کرنا ٹھیک ہے بات نہ کرنا سن لیں. کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے میں ان سے کچھ گفتگو شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اپنے جسم کے پارٹس کو صحیح استعمال نہ کیا اپنے جسم کی جو حیت ہے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو ہم پھنس جائیں گے اور غلط طریقے سے پھر ہم گرفت میں آ جائیں گے. قبر میں جہاں 3x6 کا مکان ہمارا انتظار کر رہا ہے وہاں جتنے بھی زمین کے نیچے کے کیڑے مکوڑے ہیں نا وہ سب ہمارے جسم سے لگے ہوئے کافور کی مہک سے 3 ہفتے میں یہ ہمارے یہ جو گوشت ہے نا اسے اتار لیں گے. اور اس قبر کی کالی کوٹری میں ہم اپنی ماں اور اپنے باپ اپنی بیوی اپنے بچوں کو بلاتے رہیں گے چیختے رہیں گے کوئی میرا پرسان حال نہیں ہوگا. شیخ سعدی نے فرمایا کہ اے لوگوں مرنے سے پہلے اپنی قبر میں اپنا سامان بھیج دو. پتہ نہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولادیں بھیجے کہ نہ بھیجے. میری بات سمجھ گئے؟ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں لوگ سنیں گے اس کو. پھر مجھے نہ ہٹانا پڑا. زیادہ الجھن ہوتی ہے تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. خیر میں جاؤں گا نہیں میرے گھر کا پروگرام ہے. شاکر بھائی اور ربیل بھائی اور نبیل بھائی سے نثار بھائی ہے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. میں تو چپکے راتوں کو بھی سرکار داؤد شاہ رحمت اللہ علیہ جن کو آپ کہتے ہیں تاج شہید بابا کی مزار شریف قاری صاحب وہاں میری حاضری ہوتی رہتی ہے اور حاضری ہی کی نیت سے آیا ہوں میں. میری بات کو سن لیں میری ماں بہنیں بھی سن لیں. میں کسی خاص مقصد کے تحت آیا ہوں. مجھے ملنا ہے. محترم گلشیر پردھان جی نہیں تھے جب وہ دہلی میں ایڈمٹ تھے تو میری شاکر بھائی سے باتیں ہوتی تھی اور بڑے وہ پریشان تھے. آصف بھائی میرے بڑے ابو ہیں غریبوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ سیریس ہیں. گل پھول پردھان جی بڑے بہت سیریس ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی مرضی ہوگی ان کی زندگی اگر
اس حوالے سے اللہ کی مرضی سے ہوگی تو انہیں ضرور شفا ملے گی، ورنہ اگر رب کی مرضی ہوگی کہ نہیں میرے اس بندے کو میرے پاس آنے دیجئے، تو پھر دنیا میں ان کا رہنا بہتر نہیں ہے، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بہتر انتظام کیے ہوں گے۔ اس یقین پر میں نے ان کے آنسوؤں کو پوچھا تھا۔ پھر فون آیا کہ شاکر بھائی کا، آصف بھائی میرے بڑے ابو کا، گل پھول پردھان جی کا انتقال ہو گیا، تو میں نے بھی وہ دعا پڑھی ہے، اور میرا یقین ہے کہ جب ان کے گھر کے بھائی، ان کی بیوی بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میرے شوہر کے جانے کے 1 سال کے بعد جیسے لوگ خوشی کے موقع پر برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک لاتے ہیں کہ میرے بیٹے کی عمر 2 سال کی ہوئی آج، 4 سال کی ہوئی آج، 6 سال کی ہوئی آج، ویسے ان کی بیوی بچوں نے سوچا کہ میرے شوہر کے انتقال، میرے ابو کے انتقال، میرے بھائی کے انتقال، میرے بڑے باپ کے انتقال پر وہی سوچا عبدالودود بھائی نے، ماجد بھائی نے سوچا کہ تو پھر کیا کیا جائے، پیدائش کا دن ہوتا تو کیک کاٹتے، یہ تو انتقال کا دن ہے تو کیا کریں، تو انہوں نے کیا خوبصورت محفل سجائی، بولے پھر آئیے ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ دیکھنے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کی نظر میں یہ بنڈل ہے، کچھ لوگ اسے چائنا کا ڈبہ کہتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، ڈیکوریشن ہے، اندر سے کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم مجلس رسول کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، اس کا احساس ہمیں قبر میں نہیں حشر میں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ توجہ ادھر رکھیں گے بھائی، ادھر رکھیں گے، تو آپ سے میں کچھ باتیں کر لوں گا، ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا 2-4 شعر پڑھ کے کسی کو بلا دوں گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ 2-4 شعر پڑھ کے میں کسی کو بلا دوں گا اور پھر وہ بات بنے گی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میں کسی مقصد کے لیے بیٹھا ہوں، یہ میرے ذمہ دار لوگ ہیں، سرکار بایزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ہی تو لاڈلے ہیں، سرکار بدیع الدین شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ کے قریب کے ہیں، اور میرے محسنین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین کہہ دوں جی۔ اچھی بات پر خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دیا کرو، کوئی غم کی انتقال کی خبر آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا کرو، اور کوئی دعا کرے تو آمین کہہ دیا کرو، سمجھ رہے ہیں، کوئی دعا کرے تو۔ اب یہ بتانا نہیں ہے، اب تو اتنا آپ کو یاد ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، بل آپ کافی ہیں میرے لیے، میری بات کو سن لیں۔ تو انتقال تو ہونا ہی ہونا ہے، انتقال کوئی ایسا شخص ہے جس کو موت نہیں آئے گی، ذرا سا کوئی ہو تو ہاتھ اٹھا دے تاکہ میں دیکھ لوں کہ اس علاقے میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔ ہاں ایک بات یاد کر لیں، جو وہی نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا ہے، جس کو پیدا ہونے کا موقع ملا ہے اسے موت دبوچ لے گی، بچ نہیں سکتا کوئی انسان۔ اس حوالے سے قرآن میں اللہ نے بڑی پیاری سورت میں ایک آیت کا ذکر کیا ہے، بار بار ذکر کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھیک مانگنے والا ہو یا بھیک دینے والا ہو، کوئی وزیر اعظم ہو کہ فائننس منسٹر ہو کہ اقوام متحدہ کا صدر ہو کہ 2 دن پہلے الہ آباد آنے والا ہندوستان کا راشٹرپتی ہو، سب ایک دن مارے جائیں گے، سب ایک دن مر جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں زمین پر، صرف اللہ اس کے رسول کا مذہب باقی رہے گا، صرف سچائی باقی رہے گی، نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا، نہ کوئی سی ایم ہوگا، نہ کوئی پی ایم ہوگا، نہ کوئی ڈی آئی جی ہوگا، نہ کوئی آئی ایس ہوگا، نہ کوئی آئی پی ایس ہوگا، نہ کوئی سی او، نہ کوئی ایس ڈی ایم، نہ کوئی ڈی ایم، نہ کوئی کوتوال، کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ اس کے رسول کے نام باقی رہے گا، اللہ اس کے رسول کے نام کی برکتیں باقی رہیں گی، اور کچھ نہیں ہوگا، سب فراڈ ہے۔ آج سے تقریباً 900 سال پہلے بیت المقدس کے نیچے بیٹھ کر کے ایک کتاب لکھنے والے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ لکھا تھا کہ دنیا ایک حسین فراڈ ہے۔ اگر کہو تو اس جملے کو میں پھر کہہ دوں، اگر آپ میں سے کوئی بہت پڑھا لکھا لڑکا شخص بیٹھا ہوا ہو تو اسے یاد کر لے، امام غزالی نے فرمایا دنیا ایک حسین فراڈ ہے، ایک خوبصورت دھوکہ ہے، لوگ اس خوبصورت دھوکے میں گرفتار ہیں، جن کی مزار شریف ایک روایت کے مطابق بغداد شریف میں ہے، میں یاد کر رہا تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی جو مزار شریف ہے ایران کے بارڈر پہ ازبکستان میں، جو بغداد شریف میں ہے، میں نے ان کی مزار شریف پر تقریباً 10-12 مرتبہ حاضری دی ہے، جو بغداد شریف میں ہے۔ ابھی تقریباً محرم شریف کے مہینے میں ان کی مزار شریف کے صاحب سجادہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کے صاحب سجادہ شیخ محمد فاضل برزنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کردستان میں انتقال ہو گیا۔ آپ کہہ دیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ، پھر سے پڑھیں آپ
اللہ قبول فرمائے آپ کی دعا کو، اور شیخ محمد فاضل برزنجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مراتب میں بلندی عطا فرمائے۔ وہ قاری صاحب وہ امام غزالی کی مزار شریف پہ رہا کرتے تھے، واللہ بتاؤں نیاز بھائی مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے غوث پاک کی مزار شریف پر آتے تھے، وہ لاٹھی کے سہارے چلتے، وہ آصف میرا نام لکھتے، آصف تو نہیں آصف کہتے تھے، ہونا کا آصف کہتے تھے۔ ان کے پیروں کو چومتا تھا۔ مجھے 3 دن پہلے بغداد شریف میں نے فون کیا تو خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنے بڑے لوگ تھے، اتنی بڑی بارگاہ کے سجادہ نشین تھے، انتقال ہو گیا۔ اللہ اس محفل کا ثواب ان کی روح کو بھی اور محترم گل پھول مرحوم کی بھی روح کو نظر فرما دے، آمین کہہ دیں۔ اب یاد کریں، میری باتوں کو یاد کیجئے گا، بڑی کام آئیں گی انشاءاللہ، نہیں تو یہ دکان یہ منڈی اور کہیں لگے گی۔ ایسا نہیں کہ میں فالتو آدمی ہوں، میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بڑی مصروفیت ہے۔ کوئی نہیں سنتا ہے تو میرے 2-4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کی گاڑی میں ہمیشہ شیرنی اور مائک رہتا ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گاڑی میں ہمیشہ شیرنی اور مائک رہتا ہے، کہیں بھی بیٹھ کر کے ہم لوگ حضور کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازا ہے لیکن دل اس سے بڑھا دیا ہے۔ اللہ حضور غوث اعظم کی محبت دے دے تو کیا مطلب ہے کہ موت آ کے رہے گی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس حقیقت سے کوئی کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی کہیں جا نہیں سکتا ہے۔